اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عمران اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ہم شیخ محترم کی جو قرآن و حدیث کے مطابق رائے ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ان کی بھی اس حوالے سے اصلاح ہو جائے گی، اور جن کو نہیں پتہ ان کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھی محترم پیارے بھائی طیب علی طیب صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں شیخ محترم کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، شیخ محترم، عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے ایک عام مسلمان کا یا کوئی اس کا عقیدہ اور اس کا منہج کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے جو ہے نا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ انسان کئی جہانوں میں سے گزرتا ہے۔ پہلے یہ عالم ارواح میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ عالم دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد یہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ عالم حشر میں جائے گا۔ جب عالم ارواح میں تھا تو اس وقت یہ دنیا میں نہیں تھا، اور اسی طرح ماں کے بطن میں بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ عالم ارواح سے وہ شکم مادر میں آتا ہے، اور پھر دنیا میں اس کا تولد ہوتا ہے۔ جس جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں آ جائے، اس سے پہلے والے جہان میں یہ دوبارہ نہیں جا سکتا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دنیا کے بعد اس نے عالم برزخ میں جانا ہے، اور جب دنیا میں ہے تو یہ زندہ ہے، اور جب یہ دنیا سے جائے گا تو میت بن کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے۔ بطور خاص انسان اول درجے میں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو پورا لے لیتا ہے موت کے وقت، وہی جو نہیں مرتا اپنی نیند کے وقت، پھر روک لیتا ہے اس کو جس پر فیصلہ کرتا ہے موت کا، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو ایک وقت مقرر تک۔ یعنی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ جان کو لے لیتا ہے، لیکن یہ ہے شعور کے اعتبار سے کہ انسان کا شعور اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا احساس نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کا شعور نہیں بلکہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، بدن سے علیحدہ کر لیتا ہے۔ اور نیند میں جب وہ بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اور موت میں وہ روح اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے، واپس نہیں آتا۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص پر موت واقع ہو جائے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے، وہ واپس نہیں آتی۔ اس میں عام انسان بھی شامل ہیں، انبیاء، صلحاء، تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جب زندہ ہوتا ہے آدمی تو پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ کہیں پڑا نہیں رہتا۔ زندہ آدمی کا قبر میں ہونا اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح
سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک قول اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے، ان کے متعلق فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یعنی ایک ہے یوم ولدہ ولادت کا دن، ایک ہے موت کا دن، ایک ہے کہ جب اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ تو ولادت کا دن جب ہے تو اس وقت وہ موت کا دن نہیں ہے، جو موت کا دن ہے وہ اٹھائے جانے کا دن نہیں ہے۔ موت کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور یہ ہے قیامت کے دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالی نے نقل کیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو ابعث حیّا، یہ حیّا جو حال ہے، یعنی اس سے پہلے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، تو جب زندہ ہوگا تو اٹھایا جائے گا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو میت ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو میت نہیں کہتے۔ جو زندہ ہوتے ہیں وہ قبر سے باہر ہوتے ہیں، جو مرے ہوتے ہیں میت ہوتے ہیں وہ قبر میں ہوتے ہیں۔ قبریں میتوں کے لیے ہیں، زندوں کے لیے نہیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ، اب یہ جو آیتیں ہیں یہ سب کے لیے عام ہیں، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں، عام لوگ بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی 63 برس عمر ہوئی، اس کے بعد آپ پر موت واقع ہوئی، اور آپ اپنے روح کے ساتھ، آپ کی روح اعلیٰ علیین میں ساری کائنات سے بلند مرتبے پر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آپ کا جسد مبارک قبر میں ہے اور صحیح سالم ہے۔ نبیوں کے جو جسم ہیں وہ زمین پر حرام ہیں، وہ صحیح سالم رہتے ہیں، ان کو کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، لیکن بدن کے اندر روح نہیں ہے۔ چونکہ بدن میں روح نہیں ہے اس لیے آپ وہاں نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ آپ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور قیامت کو آپ نے فرمایا کہ اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ قیامت جب واقع ہوگی نا تو سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبر میں ہیں، اور جو قبر میں ہوتا ہے وہ میت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، نہیں بنایا، کیا آپ مریں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی سب نے مرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر کئی ایک اس طرح کی آیات ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یومی وفی بیتی ورأسہ بین سحری و نہری، اللہ کے رسول فوت ہوئے، آپ پر موت واقع ہوئی میرے گھر میں، اور میری باری والے دن آپ کا سر میرے گلے کے اور سینے کے درمیان لگا ہوا تھا، تو اس حال میں آپ فوت ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد نبوی میں پہلا خطبہ، اس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ من کان یعبد منکم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تحقیق فوت ہو چکے ہیں، آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ شیخ محترم کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ موت ہے جی یہ گستاخی ہے نبی کی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ جی بولنا گستاخی ہے، آپ نے پردہ فرمایا۔ دیکھیں اللہ سے زیادہ پیغمبر کی عزت اور مقام کو کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں پر بھی لفظ موت استعمال کیا ہے، کثیر تعداد میں آیات ہیں۔
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، اور اسی طرح یحیینی ویمیتنی ثم یحیین، ویمیتنی ثم یحیین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ اس طرح نبیوں کے متعلق کافی ساری آیات ہیں جن میں موت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نبی کی عزت کو کوئی جاننے والا نہیں۔ اگر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ توہین نہیں ہے، موت اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، باقی سب کو موت آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، صحابہ نے استعمال کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان للموت سکرات، موت کے لیے بے ہوشیاں ہوتی ہے، موت کے قریب موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت قریب تھی آپ کی، اس وقت آپ نے یہ فرمایا۔ اب رہا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا تو تمام صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو اجماع ہو گیا صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر، کہ آپ پر موت واقع ہو چکی۔ موت کے آنے کے بعد اب آپ برزخ میں ہیں، تمام کائنات سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور قیامت کو آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے زندہ ہو کے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور اس کے خلاف یہی تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ قرآن نے دیا ہے، یہی حدیث نے دیا ہے۔ اس کے خلاف کوئی نص صریح اور واضح کوئی دلیل ہے نہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دنیا میں کہیں آ جا سکتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے من گھڑت ہیں، ان عقائد پر کوئی شرعی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر کتنا صدمہ ہوا۔ حضرت علی کا حال پڑھ کے دیکھیں، حضرت عثمان کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کہا کہ جو کہے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر وہ کھڑے نہ رہ سکے، اتنا صدمہ ان پہ طاری ہوا۔ تو یہ کیا یہ عارضی تماشا تھا؟ صحابہ کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک نیریٹو مقرر کیا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گیا تو میں اس کا گلا اتار دوں گا، گردن کاٹ دوں گا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں عقیدہ بناتے ہیں کہ نبی فوت ہوئے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کئی ایک سوال تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم ان قریب کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی وہ کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے، آپ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تو حضرت عمر نے تسلیم کر لیا، انہوں نے کوئی بات دوبارہ پوری زندگی نہیں کی۔ اس کے بعد پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا کبھی بھی۔ تو اس لیے صحابہ کا اجماع ہے، اور اس اجماع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول نے اس کے بعد بھی دنیا میں زندہ ہی رہنا تھا تو صحابہ کو اتنا زیادہ صدمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دو سوال آپ کے شاید ذہن میں نہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی فوت ہو گئے تو ان کا ترکہ، ان کی وراثت تقسیم کیوں نہیں ہوئی، ان کی بیویوں سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ دیکھیں، ان کی بیویوں سے نکاح کا ناجائز ہونا ایک تو ہے کہ پیغمبر کا خاصہ ہے، بعض چیزیں پیغمبر کے لیے خاص ہوتی ہیں، امت کے لیے جائز نہیں۔ کئی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خواص میں ہیں، مثال کے طور پر امتی کے لیے 4 بیویوں سے زیادہ نکاح جائز نہیں، پیغمبر کی بیویاں 4 سے زائد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرے تو ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر کے لیے کیا کہا ہے؟ خالصۃ اللہ کا، آپ کے لیے خالص ہے کہ آپ چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں۔ اسی طرح یہ جو بیویوں کا نکاح والا معاملہ ہے پیغمبر کا خاصہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من ازواجہم من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو پیغمبر کی بیویوں کا درجہ امت کے لیے ان کی ماؤں کی طرح ہے، اس لیے ان سے نکاح جائز نہیں۔ جو ہے وراثت کا نا تقسیم ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا، نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو نبی ہیں ہمارے کوئی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، ہمارے وارث نہیں بنائے جاتے، بلکہ ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ما ترکنا، ترکہ وہ ہوتا ہے جو میت چھوڑ جائے، یہ بات یاد رکھیں، ترکہ ہوتا ہی وہ ہے جو میت چھوڑ جائے۔ تو اگر پیغمبر فوت نہیں ہوتے تو ما ترکنا کا مفہوم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کے زندگی میں ان کی چیزیں ان کے استعمال میں تھی، فوت ہونے کے بعد بیت المال میں کیوں داخل کر دی گئیں؟ اس لیے کہ آپ فوت ہو گئے۔ اگر زندہ ہی ہوتے تو پھر آپ کے استعمال میں وہ چیزیں رہتی۔ تو یہ جو اعتراضات ہیں یہ لغو ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیخ صاحب وہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب درود پڑھتے ہیں ہم جی تو وہ آپ سے ہم پہ پیش کے آپ جواب دیتے ہیں اس کا، تو زندہ ہیں تو جواب دیتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ ضعیف روایات ہے۔ جس میں یہ ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، سلام دعا درود، یہ ضعیف روایات ہیں، صحیح حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ تو وہ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والا دن مجھ پہ آپ کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں پیش کیا جانا اور بات ہے، پیش تو برزخ میں بھی کیا جا سکتا ہے، پیش کیے جانے سے زندہ ہونا کوئی لازم نہیں آتا۔ شیخ اس کا مطلب پھر کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں پہنچائے، رحمت نازل کی جاتی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درود پڑھنے سے۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے شیخ یہ ہوا کہ پھر جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود کا مطلب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی پہ رحمت بھیج۔ درود کے معنی یہی ہیں کہ جب اللہ کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، جب اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اور جب فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو وہ بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، جب امت صلاۃ بھیجتی ہے تو وہ بھی رحمت کی دعا کرتی ہے۔ تو یہی مطلب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند ہوا، اس نے پوچھا کہ اب عمل تو میں کرتا نہیں، یہ درجہ کس لیے بلند ہوا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، یعنی وہ دعا اس کو پہنچی نا، اس کو پہنچائی گئی، تو اب وہ آدمی دنیا میں زندہ تو نہیں ہے نا، تو پیش کیا جانا یہ برزخ میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے زندگی لازم نہیں آتی۔ شیخ صاحب ایسے الفاظ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو یہ بھی ایک سوال تھا کہ میرے ذہن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نام لے کر بتایا جاتا ہے کسی کا بھی، فلاں نے درود پڑھا، فلاں بھیجا ہے، فلاں نے درود بھیجا، نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ فضول چیز ہے۔